اپنی طرف سے باتیں اس میں لکھ دیتے، اللہ کی طرف منسوب کرتے، اور کبھی اپنی کتاب کی بات کو چھپاتے، خیانت کرنے لگے، یعنی ان برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تمہیں ویسا نہیں کرنا ہے جیسا انہوں نے کیا، انہوں نے عہد کو توڑا، تم عہد کی پاسداری کرنا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہودیوں سے عہد دیا گیا تھا، اسی طرح عیسائیوں سے بھی عہد دیا گیا تھا، نصارہ سے عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی عہد کو توڑ دیا۔ مسلمانوں، تم ان کی طرح نہ بننا، ان کی طرح تم عہد نہ توڑنا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى، ہم نصارہ ہیں، جن کا دعویٰ ہے نصرانی ہونے کا کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصرانیوں کو نصرانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس محلے میں ہوئی تھی، اس محلے کا نام تھا ناصرہ، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو خطاب کر کے کہا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے دین کے لیے کون میری مدد کرے گا، تم میں سے کون میرا مددگار ہوگا؟ تو ان کے جو حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، ان پر ایمان لانے والے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا نحن انصار اللہ، اسی سے پھر ان کا نام پڑ گیا نصارہ۔ تو نصارہ کہنے کی دو وجہیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں انا نصارہ، ہم نصارہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے اخذنا میثاقہم، اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا ان سے پختہ عہد۔ کس بات کا عہد لیا تھا؟ اس بات کا عہد لیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی ان کو تعلیم دی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اور تم اسی کی عبادت کرو۔ اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی ماننا، کچھ اور نہ ماننا۔ تو ان سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کی وحدانیت اور توحید پر قائم رہیں گے۔ اسی طرح ان سے یہ بھی عہد دیا گیا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، ان پر تم کو ایمان لانا ہے، یہ بھی ان سے عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان دونوں عہدوں کو توڑ دیا۔ اللہ کی عبادت اور بندگی کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا قرار دے کر، یا یہ کہ خدا کا کوئی حصہ قرار دے کر، یا خدا کا بیٹا قرار دے کر انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو جو معاہدہ اور عہد ان سے لیا گیا تھا اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا کہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو دونوں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے لگے، اور اقانیم ثلاثہ یعنی تین حصوں کے قائل ہو گئے۔ اقانیم یہ اقنوم کی جمع ہے، اور اقنوم کے معنی آتے ہیں حصہ اور جز۔ تو یہ کہتے تھے خدائی کے تین حصے ہیں، خدا کے تین ارکان ہیں، ایک تو خود اللہ کی ذات، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا جز اور حصہ بعض کہتے تھے حضرت جبرائیل امین ہے، اور بعض کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کو خدائی کا حصہ قرار دے کر یہ کہتے تھے کہ اب جو نظام کائنات چل رہا ہے اس کے چلانے میں یہ تینوں حصے دار ہیں، اللہ بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور ان کی والدہ یا جبرائیل امین، یہ مل کے پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے ہیں یا ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ تو جواب یہی ہوگا ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کا برتھ ڈے بھی یہ مناتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں۔
تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی پیدا ہوئی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 15-20 سال بڑی ہوں گی، بس ان کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ اور جب ان کی دونوں کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کی پیدائش سے پہلے کائنات کا نظام چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ اگر نہیں چل رہا تھا تو پھر ان کو پیدا کس نے کیا؟ کس طرح یہ پیدا ہو گئے؟ اور اگر چل رہا تھا تو پھر اب کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس کائنات کے نظام کے چلانے میں ان کو بھی حصے داری دی جائے، ان کو حصے دار بنا دیا جائے؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کیا اللہ محتاج ہو گیا تھا؟ اب اس سے کائنات کا نظام نہیں چل رہا تھا؟ جو محتاج ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو ایسی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ کوئی معین اور مددگار ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں ہے، پوری کائنات کے نظام کو وہ اکیلا چلا رہا ہے۔ تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ لاجواب ہو جائیں گے، کوئی جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں، عقل ماری گئی ہے۔ بس ان سے کہا جائے اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو، تم کو تو توحید کی تعلیم دی گئی تھی، کہتے تھے ہاں ہم تو توحید کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ کہتے التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید، تین ایک میں ہے اور ایک تین میں ہے۔ التوحید فی التثلیث، ایک تین میں ہے، والتثلیث فی التوحید، اور تین ایک میں ہے۔ یہ ایسا فلسفہ ہے جو آج تک کسی کی سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ ادھر سے ایک بھی مانتے ہیں، ادھر سے تین بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی عہد کی پاسداری نہیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو پہچانتے ہیں، جو علامات توریت یہ انجیل کے اندر بیان کیے گئے تھے وہ سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار نہیں کیا۔ لیکن لیسوا سوال، سب کے سب برابر نہیں ہیں، کچھ حق پرست تھے، انہوں نے تسلیم بھی کیا، انہوں نے ایمان بھی لایا ہے، لیکن اکثریت ایسی تھی جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کہا تھا ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے عہد لیا تھا، ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، فَنَسُوا، تو وہ بھول گئے، حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس چیز کا ایک حصہ جس کے ذریعہ سے وہ نصیحت کیے گئے تھے، جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھیں اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت اور توحید کو چھوڑ کر یہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمارے عہد کو توڑ دیا، یہودیوں کے بارے میں آیا تھا وہ ملعون ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ ان کو کیا سزا دی گئی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، فَأَغْرَيْنَا، تو ہم نے ڈال دیا، بینہم، ان کے درمیان، العداوت، دشمنی کو، والبغضاء، اور بغض کو، کینے کو ڈال دیا۔ اب یہ آپس میں ہی لڑنے لگے، ان کے کئی فرقے بن گئے، بہت فرقے ہو گئے۔ کوئی فرقہ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نعوذ باللہ خدا ہے اور اللہ کی ذات ان میں حلول کر گئی ہے۔ کوئی کہنے لگا نہیں، خدائی کے تین ارکان ہیں، تین حصے ہیں، تین جز ہیں، ان میں سے ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کچھ کہنے لگے نہیں، وہ خدا اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، ان کا باپ اللہ ہے۔ اس طریقے سے ابن اللہ کے قائل ہو گئے، کوئی کچھ اور، یہ کہ ان کے متعدد فرقے بن گئے اور فرقوں میں بٹ کے یہ آپس میں لڑنے لگ گئے۔ یہ سزا ان کو دی گئی۔ اگر غور کیا جائے تو آج ہم نے بھی جب عہد کو توڑ دیا تو ہم مسلمان بھی فرقوں میں بٹ گئے۔ جو سزا اللہ نے ان کو دی تھی وہی سزا آج ہم کو بھی مل رہی ہے۔ البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں
یہ گارنٹی نہیں تھی کہ کوئی ایک جماعت حق پر رہے گی، گمراہ ہوگے تو سب کے سب گمراہ ہوگے، کوئی حق پرست نہیں رہا۔ لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں ایک جماعت وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جو صحیح دین کو لے کر چلنے والے ہوگی اور صحیح دین کی اشاعت کرے گی، اور جو لوگ دین کو بگاڑنے والے ہوں گے ان کا مقابلہ کرے گی، اور انہوں نے جو بگاڑ پیدا کیا ہوگا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گی۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے، اسی جماعت کے ساتھ چپکے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو حق پر قائم رہنے والی ہے۔ تو یہ آج ہم کو سزا ہے، ہم نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کلمے کے تقاضوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو، قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان بھی اب فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اگر لوگ اس کو سمجھنے لگ جائیں تو بس سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، سب متحد ہو جائیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے۔ لیکن لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں، بس یہ ہے کہ کوئی کسی پر بھروسہ کر کے اور اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، چاہے کوئی ہمیں کسی کھائی کی طرف لے جا رہا ہو، سوچتے نہیں ہیں، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، تو اس لیے فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ سزا دی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان العداوت، دشمنی کو، والبغضاء اور بغض اور کینے کو، الی یوم القیامہ، قیامت تک، بس قیامت تک ان کو آپس میں یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وَسَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو متنبع کرے گا، ان کو بتلا دے گا، بما كانوا يصنعون، وہ اعمال جو یہ کیا کرتے تھے، جو ان کے کام تھے، جو ان کے کرتوت تھے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا، اللہ بیان کر دے گا، یعنی قیامت کے دن بتائے گا کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، یہ سب سامنے آ جائے گا، پورا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اب یہودیوں اور عیسائیوں کو دونوں کی عہد شکنی کو بیان کرنے کے بعد اللہ بڑے پیار کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، اے یہودی اور عیسائیوں، اب تمہارے پاس میرا آخری پیغمبر آ چکا ہے، آخری رسول آ چکا ہے، اور تمہاری کتابوں میں تم سے عہد لیا گیا تھا، کم سے کم اس عہد کو تو پورا کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب والے ہیں، قد جاءکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یعنی ہمارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، یبین لکم، جو بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کثیرا، بہت سی وہ باتیں، مما کنتم تخفون، جن کو تم چھپاتے تھے، من الکتابی، کتاب میں سے، جن باتوں کو تمہارے علماء، تمہارے مولوی اور پیر چھپاتے تھے اور تمہارے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے جو مولوی تھے، علماء تھے، بہت ساری وہ باتیں جن سے اپنے اوپر زد آتی تھی ان کو وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جن برائیوں کے اندر وہ خود مبتلا تھے، ان برائیوں کے بارے میں جو وعیدیں اور سزائیں ہوتی تھیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آج اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا عالم ہو، مولوی ہو، جس کو گانا سننے کی عادت ہو جائے اور پھر وہ کبھی بھی گانے پر بولے گا نہیں بلکہ گانے کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔
گانے کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اس پر دلائل جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرے گا، اسی طریقے سے کسی اور برائی کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اسی کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کام تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا، اور آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہی بیماری آ چکی ہے۔ ہمارے جو رہنما ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی کے اندر یا اس کے گھر میں کوئی برائی ہوتی ہے، پھر وہ اس برائی کی برائی کو بیان کرنے کے بجائے اس برائی کو دین کا حصہ قرار دے کر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے قریب کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن کے گھروں کا ماحول پردے والا نہیں تھا، انہوں نے بس یہ کہنا شروع کر دیا جی چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، چہرے کا پردہ تھوڑی ہے، چہرہ ہاتھ اور پاؤں ان کو تو کھلا رکھ سکتے ہیں، چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں پھر پردہ ہے کس چیز کا؟ سارے فتنوں کی جو بنیاد اور جڑ ہے وہ چہرہ ہی تو ہے، اسی کو تو آدمی دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر فریفتہ ہو جاتا ہے اور پھر آگے کی بات بڑھتی ہے۔ تو سیدھا سراسر قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، چونکہ قرآن نے تو اعلان کر دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں، جب وہ باہر نکلے تو اپنے چہروں کو ڈھانک کر اور چادروں کو لٹکا کر وہ نکلے، چہرہ کھلا چھوڑ کے نہ نکلے، تو قرآن کا حکم ہے۔ اور اسی طرح ولا یبدین زینتہن، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور زینت کہاں ہوتی ہے؟ خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ چہرے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہی تو زینت کی جگہ ہے، یہی تو عورت جو ہے ناک میں بھی وہ لگاتی ہے، کانوں میں لگاتی ہے اور بناؤ سنگار اختیار کرتی ہے۔ تو زینت کی چیز کو بتایا کہ ان کو فلاں کے سامنے تو کھلا رکھ سکتی ہے، جو محرم ہے ان کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ نور اٹھائیں پڑھیں، پردے کے احکامات، سورہ احزاب کو اٹھائیں اس میں پڑھیں، پردے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، لیکن وہ گھر میں چونکہ پردہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح یہودی بھی کیا کرتے تھے اور عیسائی بھی کیا کرتے تھے کہ جو برائی اپنے اندر ہوتی تھی اس برائی کو اپنی کتاب سے بیان نہیں کرتے تھے۔ اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رسول جو ہمارے پیغمبر آئے ہیں یہ تمہارے سامنے بہت سی ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں جن کو تم چھپاتے تھے من الکتابی، اپنی کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتے، معاف کرنے کا مطلب چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں ان کو چھوڑتے ہیں، ان کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ برائیاں جو ان کے اندر متعدی تھی اور جن کا بیان کرنا ضروری تھا، جن میں دوسروں کے لیے ہدایت کا پیغام تھا، ان کو تو بیان کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ایسی کوئی برائی ہوئی کہ جس کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ان کی کسی نجی زندگی سے تعلق رکھنے والی ایسی بات کو بیان نہیں کرتے تھے، اس برائی کو بیان کرتے تھے، اس بات کو جس کو انہوں نے چھپایا ہے اس کو بیان کرتے تھے جس میں دوسروں کا فائدہ ہو، اور جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو آپ بیان نہیں کرتے تھے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قد جاءکم من اللہ، اوپر بتایا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو بہت سی ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا ہے، قد جاءکم، یقیناً آ چکا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، ایک نور۔ وہ نور کیا ہے؟ اس کی تفسیر ہے وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور وہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اب ترجمہ کریں گے، یقیناً آ چکی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی، اور وہ کتاب مبین ہے، واضح کر کے بیان کرنے والی کتاب ہے، یعنی قرآن حکیم ہے۔
تو پہلے حصے میں تذکرہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آیت کے دوسرے حصے میں تذکرہ ہے قرآن حکیم کا، کہ یہ دونوں چیزیں، آخری پیغمبر بھی آ گئے تمہارے پاس، اور آخری کتاب جو سراسر روشنی ہی روشنی ہے، جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، جس کے اندر لائٹ ہی لائٹ ہے، اور راہ ہدایت دکھانے والی یہ کتاب ہے، یہ اللہ نے تمہیں دے دی ہے۔ بس اب تم دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، آخری پیغمبر کو بھی اور آخری کتاب کو بھی، اور جو ان دونوں کو لے کر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اگر کسی نے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا وہ ناکام ہوگا، نہ مراد ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، ایک روشنی، و کتاب مبین، اور واضح کرنے والی کتاب، یعنی نور ہی کی تفسیر ہے کہ واضح کرنے والی، کھول کر بیان کرنے والی کتاب آ گئی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، اس شخص کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ کی رضامندی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی وہ راستے جو سلامتی ہی سلامتی والے ہیں، ان راستوں کو یہ کتاب بیان کرتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ان کو من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی حکم سے، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لوگوں کو نکالتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے وہ اللہ کی کتاب کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا، اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دے دے گا، بشرطے کہ اس کو طلب ہو، اندر سے تڑپ ہو، یہ کہتا ہو اللہ جو سچا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے، اپنے ذہن سے سب کچھ نکال کر اللہ کے سامنے آنسو بہا کر دعا کرتا ہے، اللہ سچے راستے پر مجھے چلا دے، تو اللہ ضرور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور سچے راستے پر اس کو چلا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔